हम्म। तशा मेरी क्लास है, 1 मिनट लगेगा जरा मुझे, 2 मिनट मेरी क्लास है। बहुत जल्दी बोलो। बस मैं अभी आ रही हूँ, बस 2 मिनट रुक जाओ, बाहर ही मेरा वेट करो, दरवाजा बंद करके। अस्सलाम वालेकुम सामीन कराम। बस थोड़ी देर में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे जो ही मेहमान गिरामी हमारे साथ जुड़ते हैं तो उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पे हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और इंशाअल्लाह जो ही हमारे आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया, नवाजिश। जी सामीन कराम, बस थोड़ी देर में जो ही हमारे साथ हमारे आज के मेहमान खसूसी जुड़ते हैं तो उसके बाद हम बाज़ाब्ता तौर पे प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। मेहमान करामी का इंतज़ार है। जो ही वो हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम बाज़ाब्ता तौर पे प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। जी हाँ, डॉक्टर जुनैद जाज़िब साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में इंशाअल्लाह हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, आदाब। सामीन और नाज़रीन इकराम, तारिक अबरार ऑफिशियल क्लब पे आज फ़िक्र अमल सिलसिला के तहत हमारी ये 31वीं किस्त जो है पेश की जा रही है और जैसा कि आप जानते हैं कि तारिक अबरार ऑफिशियल क्लब पे हम गोजरी ज़बान में सोच विचार सिलसिला के तहत और उर्दू ज़बान में फ़िक्र अमल सिलसिला के तहत प्रोग्रामों का सिलसिला जो है हमने शुरू किया है और आप सामीन का साथ हमारे साथ रहता है और हम मुख्तलिफ़ नौइयत के प्रोग्राम करते रहते हैं और यहाँ पे हम कई मुशायरे भी कर चुके हैं। नसरी महफ़िलें भी मुनक्कद हो चुकी हैं और कई मौज़ूआत को लेके हमने माहिरीन के साथ गुफ्तगू की है और उनसे उनके ज़रिए ख़यालात से हमने बहुत ही फ़ायदा हासिल किया है और आज भी ये हमारे लिए खुशबख्ती है कि हमारे साथ प्रोफ़ेसर डॉक्टर जुनैद जाज़िब साहब जो माहौलियाती साइंस में हमारे साथ जुड़े हैं और ये
PG کالج میں ہیں رجوری میں، اور ان کا باضابطہ طور پہ تعارف پیش کیا جائے گا. اور میں آپ سب خواتین و حضرات سے درخواست کروں گا کہ آپ طارق ابرار آفیشیل کلب کو فالو کر لیں، اور پینل میں ماڈریٹر حضرات اور باقی جو ہمارے مہمان ہیں ان کو بھی فالو کر لیں، تاکہ آئندہ پروگرام کی نوٹیفیکیشن بر وقت آسانی سے آپ تک پہنچ پائے. میں زیادہ دیر آپ سب کے درمیان حائل نہ رہتے ہوئے نہایت ہی مؤدبانہ گزارش کروں گا ہمارے ماڈریٹر ساتھی محترمہ نسیم اختر صاحبہ سے کہ وہ ہمارے آج کے مہمان کا مختصر تعارف پیش کریں، اور اس کے بعد ہمارا پروگرام کا سلسلہ جو ہے باقاعدہ شروع ہوگا. محترمہ نسیم اختر صاحبہ. بہت شکریہ مشتاق بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتی ہوں. ویسے تو ڈاکٹر صاحب کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں، لیکن یہ ہمارا فرض ہے، تو میں مختصراً ان کا تعارف پیش کرتی ہوں. ڈاکٹر جنید جاذب کا تعلق راجوری کے علاقہ بکوری سے ہے. آپ اس وقت گورنمنٹ ڈگری کالج راجوری میں ماحولیاتی سائنس یعنی انوائرمنٹل سائنس کے اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر اپنے انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر جاذب کی تعلیمی قابلیت کی بات کی جائے تو آپ نے جموں یونیورسٹی سے MSc انوائرمنٹل سائنس کرنے کے بعد انوائرمنٹل سائنس مضمون میں ہی PhD ڈگری حاصل کی ہے. اب تک آپ کے متعلقہ مضمون میں 2 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر جنید جاذب کے متعدد تحقیقی مقالات اعلیٰ پایہ کے ریسرچ جرنلز میں بھی شائع ہو چکے ہیں. آپ انگریزی کے ساتھ ساتھ اردو اور اپنی مادری زبان گوجری میں کہانیاں اور ریسرچ پیپر لکھنے میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں. ہم دعا گوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزت اور صحت و تندرستی سے نوازے. آمین. بہت شکریہ. بہت شکریہ نسیم اختر صاحبہ. اب میں باضابطہ طور پہ ہمارے آج کے اس پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے درخواست کروں گا طارق ابرار آفیشیل کلب کے بانی اور ہمارے ساتھی طارق ابرار صاحب سے کہ وہ سوال اپنے جو ہیں سوالات وہ رکھیں، اور ہمیں جناب جنید جاذب صاحب کو سننے کا موقع ملے. جنید سر، کیا پروگرام شروع کر لیں ہم؟ جی جی جنید بھائی آپ پا رہے ہیں؟ سر ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ جی جی بالکل 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 شروع کریں جی. جی جی بہت شکریہ سر، آپ نے بہت ہی قیمتی وقت دیا. بہت ہی اہم موضوع ہے ماحولیات. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کلائمیٹ چینج بہت بڑا سب سے بڑا ایشو بن کے ابھرا ہے. تو اسی تناظر میں ہم نے سوچا کہ اس سلسلے کا ایک جو ہے بہت ضروری ایک انٹریکشن ہونی چاہیے. اسی سلسلے میں نے چند ایک سوالات ترتیب دیے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سے پہلا سوال کروں. سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ موجودہ وقت میں پوری دنیا کو سب سے زیادہ اہم کون کون سے ماحولیاتی مسائل درپیش ہیں اور ان کا حل نکالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ جی جی ابرار صاحب بہت شکریہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے سر. جی اچھا سر، آ جی جی رہی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کے اس پلیٹ فارم کا. بہت شکریہ محترمہ نسیم جی کا. بہت شکریہ مشتاق خالد صاحب، آپ کا بہت شکریہ. جی ماحولیات کے مسائل، ماحولیات کے اہم ترین مسائل جو اس وقت ہیں، اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا لفظ ماحول سے ہم مراد کیا لیتے ہیں چند جملوں میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر جی لوں. جی بات تھوڑی سی واضح ہو جائے گی تو ہمیں بات کرنے میں اور سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہوگی. سادہ الفاظ میں ہم ماحول سے اپنا ارد گرد مراد لیتے ہیں. اب یہ ارد گرد یا سراؤنڈنگز تھوڑا سا ریلیٹیو ہے، نسبتی ہے، اس معنی میں کہ ہم یہ ارد گرد کس پوائنٹ کے آگے پیچھے، کس پوائنٹ کے ریفرنس میں لے رہے ہوتے ہیں. آسانی کے لیے میں یہ کہہ لیتا ہوں، اب اس کی مختلف سطحیں ہوتی ہیں، لیکن چلو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں اس وقت، یا آپ جہاں پہ ہیں، تو میرے ارد گرد، میرے آگے پیچھے کی جو بھی سپیس ہے، اس کو ہم ماحول، سادہ الفاظ میں اس کو ہم ماحول مان لیتے ہیں.
اب میں جہاں بیٹھا ہوا ہوں میرے آگے پیچھے سراؤنڈنگس میں دوسرے لوگ موجود ہیں، دوسری بے جان اشیاء موجود ہیں، کھڑکیاں، دروازے، یہ ساری، اور یہ ان سے آ رہی ہوا، اس طرح اس ہوا میں موجود نمی اور اس میں موجود ٹیمپریچر، یہ ساری چیزیں مل کے میرے ماحول کو تشکیل دیتی ہیں اور اپنے آپ میں ایک سسٹم، ایک نظام کو بھی تشکیل دیتی ہیں بیک وقت۔ تو اگر میں اب یہ ہم اپنے آپ کو یا زندگی کو مان لیں کہ پوری، میں ایک انڈیویجول کی بات کروں، ایک فرد واحد کی بات کروں، یا کلیکٹیولی جو ہم بہت سارے لوگ مل کے ایک کمیونٹی بناتے ہیں اس کی بات کروں، تو اس کے سراؤنڈنگس میں جو اس طرح کی یہ ساری اشیاء ہوں گی، دوسرے جاندار ہوں گے، اور کنڈیشنز ہوں گی، توانائیاں ہوں گی، یہ مل کے اس ماحول کو تشکیل دیتے ہیں اور ایک باقاعدہ بڑا ہی پیچیدہ قسم کا سسٹم، ایک نظام بناتی ہیں۔ اس کو ہم تھوڑا سا اگر تجزیاتی اعتبار سے دیکھیں تو اس کو 2-4 کیٹیگریز میں ہم بانٹ سکتے ہیں۔ پہلی اشیاء، ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ میرے سراؤنڈنگس میں، یہ میں اس لیے تھوڑا سا تمہیدی کلمات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آگے ہمیں بات جب ہم کریں گے تو تھوڑا آسانی ہوگی بات سمجھنے میں، کرنے میں۔ اس کو ہم بانٹ لیتے ہیں کہ میری سراؤنڈنگس میں یا میرے ارد گرد جتنی بھی جس کو میں ماحول کا نام دے رہا ہوں، واتاورن کا نام دے رہا ہوں، اس کو ہم ڈفرینٹ کیٹیگریز میں مان لیتے ہیں۔ وہ ایک سسٹم بن رہا ہے، ایک اکائی بن رہی ہے، میں بھی اس کا ایک حصہ ہوں، لیکن اپنی آسانی کے لیے میں اپنے آپ کو اس سے الگ کر کے اس کو ایک الگ سے سسٹم مان کے چل رہا ہوں۔ تو اس میں اشیاء ہیں جن میں جاندار اور بے جان چیزیں موجود ہیں۔ دوسری چیز ہے، پہلی چیز اس سے بھی پہلی، اشیاء سے بھی پہلی، وہ سپیس ہے، وہ جگہ ہے جہاں پہ میں موجود ہوں اور جو میرے ارد گرد ہے، وہ سپیس ہے۔ دوسری چیز وہ اشیاء ہیں جو مرئی ہیں، جنہیں میں دیکھ سکتا ہوں، جنہیں میں چھو سکتا ہوں یا محسوس کر سکتا ہوں، کسی بھی طرح سے پرسیو کر سکتا ہوں۔ تیسری اہم چیز جو ہے، جو اس ماحول کا حصہ بنتی ہے، وہ ہے کنڈیشنز، صورتحال۔ مثلاً میرے ہیلو، جی بالکل آ رہی، بالکل آ رہی ہے آواز۔ جی جی، کچھ ڈسٹربنس آ رہی تھی۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے کنڈیشنز یا صورتحال۔ مثلاً جہاں میں بیٹھا ہوں تو میری سراؤنڈنگس میں ہوا کا پریشر کتنا ہے، اس ہوا میں نمی کتنی موجود ہے، اس کا ٹیمپریچر کتنا ہے، ان کو ہم کنڈیشنز کا نام دے دیتے ہیں۔ اور چوتھی اور اہم چیز ہے، جیسے جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں پہ روشنی آ رہی ہے، یہاں پہ کچھ آوازیں آ رہی ہیں، شور آ رہا ہے، کوئی پریشر فیل کر رہا ہوں میں، تو اس کو ہم توانائی کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیز، یہ کچھ الگ الگ قسم کی چیزیں ہیں جن کو ہم الگ ہیڈنگ کے تحت پڑھتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں جو بالکل بظاہر دیکھنے میں بالکل الگ الگ نوعیت کی لگتی ہیں، لیکن بڑی، اگر ہم تھوڑا سا بھی غور کریں تو بڑے پیچیدہ طریقے سے یہ آپس میں ملی جلی ہوئی ہیں اور مل جل کر ایک اکائی کو تشکیل دیتی ہیں، اور پھر ایک مکمل نظام کی شکل میں دوسری چیزوں میں، مان لیجئے جانداروں کی بات کرتے ہیں ہم، یا انسان کی بات کرتے ہیں، یا پلانٹس کی بات، پیڑ پودوں کی بات کرتے ہیں، ان پہ اثر انداز ہوتے ہیں ایک سسٹم کے طور پہ۔ اس کو ہم ماحول کہتے ہیں۔ اب پتہ نہیں میں جو چیز جو میں کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کر پا رہا ہوں یا نہیں، میں دوبارہ کوشش کروں گا بیچ میں ان کیس کچھ مجھے لگے گا۔ اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں جی کہ اس وقت ہمیں درپیش جو زیادہ ماحولیاتی مسائل ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ تو اب جی میں اسی نقطے کی طرف جاتا ہوں کہ یہ ماحول ہے کیا چیز۔ وہی ہے یہ ساری چیزیں جو میں نے اوپر گنوائی ہیں، ان میں میں نے کہا کہ یہ ایک نظام کی صورت میں کام کرتی ہیں، باقاعدہ کام کرتی ہیں، اس کی ایک سٹرکچر ہے اور ایک فنکشن ہے، کسی بھی نظام کی طرح۔ جیسے ہم کسی بھی مشین، چھوٹی سے چھوٹی مشین، سیل فون ہے یا کوئی بھی دوسری مشین ہے، اس کو ہم دو چیزوں کی، دو ایسے ہمارے کرائٹیریا ہیں جن کے بیسس پہ، جن کی بنیاد پہ آنکتے ہیں کہ وہ سسٹم ہے، سسٹم کہلانے لائق ہے۔ ایک اس کا سٹرکچر ہوتا ہے، ایک اس کی ساخت ہوتی ہے کہ اس کی باقاعدہ ایک ساخت ہونی چاہیے۔ کوئی بھی مشین لے لیں، میں یہ کپڑے سینے کی مشین، اس کی ایک ساخت ہے اور پھر وہ کوئی کام کرتی ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں اس میں ہیں، اس کا سٹرکچر ہے، فنکشن ہے، تو میں اس کو باقاعدہ ایک نظام کہتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد وہ کوئی کام پرفارم کرے گی تو وہ مشین کہلانے کے لائق ہے یا نظام کہلانے کے لائق ہے۔ اس میں ظاہر ہے انرجی کی انپٹ ہوتی ہے، پھر وہ کوئی آؤٹ پٹ ہمیں دیتی ہے، تو اس لیے ہم اس کو ایک نظام کہتے ہیں۔ بالکل ہو بہو اسی پیٹرن پہ، اسی طریقے پہ ہمارا جو نظام ہے
وہ کام کرتا ہے، اس میں ایک اس کی باقاعدہ ساخت ہے اور پھر اس کی ایک فنکشننگ ہے۔ اب اس کی ساخت میں یا اس کی فنکشننگ میں کسی قسم کی تبدیلی جو غیر موافق تبدیلی ہو، جو فطری بھی ہو سکتی ہے، قدرت کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ مناسب نہیں ہوگی، اگر جس سیٹ اپ میں ہم رہتے ہیں اس کے لیے وہ مناسب نہیں ہے، تو اس میں کوئی بھی تبدیلی آئے، چاہے اس کی ساخت میں آئے یا اس کی فنکشننگ میں آئے، اس کی کارکردگی میں آئے، تو وہ ہم پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ ہم سے مراد میں ایز انڈیویجول، ایز ایک فرد واحد، میں ایک انسانی کمیونٹی، اور میں ایک پوری جاندار نو جس سے میں تعلق رکھتا ہوں، پوری یہ زندگی جو ہمارے اس کرۂ ارض پر موجود ہے اس پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ تو اب اس ماحول میں ہم نے اس طرح کی اس کی ساخت میں بھی کچھ تبدیلیاں قدرت کی طرف سے بھی کچھ ہوئی ہیں، لیکن ہم نے اس کی رفتار تیز کر دی ہے، اور ہماری طرف سے کچھ تبدیلیاں اس کی ساخت میں، اس کی فنکشننگ میں ہوئی ہیں۔ ان میں سر فہرست ہے جیسے آلودگی، اس سے ہم نے اس کی کیمیاوی اور جو بایولوجیکل حیاتیاتی کریکٹر تھا ہمارے ماحول کا، اس میں تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ اس کی وجہ سے اب اس پہ ہم آگے اگر کوئی اس طرح کا سوال آئے گا یا بیچ میں موقع ملے گا تو تھوڑا تفصیل سے بات کر لیں گے۔ اس میں اس کی ساخت بھی تبدیل ہو رہی ہے، اس کی فنکشننگ بھی تبدیل ہو رہی ہے۔ موسمی تبدیلی یا درجہ حرارت کا بڑھنا، عالمی سطح پہ جو حدت بڑھ رہی ہے، ایوریج جو اس کا ٹیمپریچر ہے زمین کا، وہ بڑھ رہا ہے، وہ ایک دوسرا آلودگی کے بعد اور آلودگی سے ریلیٹڈ بھی ہے۔ یہ سارے مسائل اصل میں جو ماحول کے سارے مسائل ہوتے ہیں وہ کیونکہ ایک ہی نظام سے متعلق ہیں، تو اس لیے آپس میں بہت زیادہ اس حد تک جڑے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل منسلک ہے۔ تو جی جی آلودگی، بالکل، جی ہیلو، جی جی بالکل بالکل صحیح بات ہے۔ جی، آلودگی کے ساتھ موسمی تبدیلی جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے۔ تو ہم بے شمار مسائل ہیں لیکن میں کچھ موٹے موٹے گنوا رہا ہوں۔ موسمی تبدیلی یا عالمی حدت جس کو ہم نام دیتے ہیں، اسی طرح انہی دو کے ساتھ جڑی ہوئی بھی ہے، اور کچھ الگ سے بھی اس پہ ہم پریشر کر رہے ہیں، وہ ہے بایو ڈائیورسٹی لاس، حیاتیاتی تنوع جو ہے، مختلف اقسام کی جو جاندار موجود ہیں زمین پہ، ان میں گراوٹ آ رہی ہے، ان کی تعداد، ان کی کوالٹی اور کوانٹٹی میں، ان کی کمیت میں اور ان کے نمبر میں بھی، اور ان کی جو ایک اسٹرینتھ تھی، جینیٹک اسٹرینتھ، اسپیشیز اسٹرینتھ اور کمیونٹی اسٹرینتھ، اس میں کمی آتی جا رہی ہے۔ یہ دوسرا بڑا اہم اس وقت مسئلہ ہے جو عالمی سطح پر ہمیں درپیش ہے۔ اوزون کی پرت جو ہے، جو ایک پرت ہے ہمارے ایٹماسفیئر میں، ہمارے اوپری جو ہمارا یہ کرۂ ہوائی ہے، جی اس جی میں ہے، جو ہماری زمین کو ایک قسم کا تحفظ فراہم کرتی ہے نقصان دہ شعاؤں سے۔ وہ ڈپلیٹ ہو رہی تھی، لیکن تھوڑی سی ہمیں ان پچھلے کچھ سالوں میں تھوڑی سی مثبت خبریں دیکھنے کو ملی ہیں کہ اب وہ کافی حد تک ریکور ہو چکی ہے۔ تو اگر اور ریکور اس لیے ہوئی ہے کیونکہ ہم نے عالمی سطح پر اور ملکی سطح پر اور ریجنل سطحوں پہ کچھ اس طرح کے اقدامات لیے جس سے اس کی ڈپلیشن جو تھی وہ کم ہو، تو اس کے نتائج ہمیں دیکھنے میں ملے ہیں 10-20 سالوں کے بعد۔ اس کے بعد بڑھتی ہوئی آبادی، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ڈائریکٹلی چاہے ہم اس کو انوائرمنٹل پرابلم کی ہیڈنگ میں لائیں یا سوشل سائنسز کی ہیڈنگ، اس نقطۂ نگاہ سے دیکھیں، لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہمیں درپیش ہے۔ ایک اور مسئلہ جو انہی سالوں میں ہمارے سامنے آ گیا ہے، وہ ہے ویسٹ ڈسپوزل کا۔ جی جی بالکل، مجھے مناسب اردو متبادل اس کا ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ ویسٹ، جو چیزیں ہم استعمال کر لیتے ہیں اور جب وہ استعمال کے قابل نہیں رہتی تو ہم اس کو اپنے ماحول میں پھینک دیتے ہیں۔ وہ ماحول ہماری زمین ہو سکتی ہے، ہماری ہوا ہو سکتی ہے، اور ہمارا پانی جو سمندر وغیرہ ہیں، دریا ہیں، وہ ہو سکتے ہیں۔ ان میں اس بڑی تعداد میں ویسٹ جو ہے، وہ اس طرح کی اشیاء جو ہیں وہ ڈالی جا رہی ہیں کہ وہ آئندہ، اس وقت بھی ہمیں اس کے نتائج دیکھنے میں آ رہے ہیں، لیکن آئندہ سالوں میں اتنے زیادہ گمبھیر نتائج ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں کہ اس کے تصور سے بھی ایک وہ انسان کانپ اٹھتا ہے، کیونکہ اس میں بڑے خطرناک مادے جو ہیں وہ شامل ہیں۔
जैसे समुंदर में अब ये वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, यूरोपियन कंट्रीज भी और दूसरे अमेरिकी कंट्रीज, वो कुछ साल पहले तक अभी भी करते आ रहे हैं। हमारे एशियाई ममालिक के जो कोस्टल एरियाज हैं, जो समुद्री साहिली इलाके हैं, वहां पे अपने न्यूक्लियर वेस्ट और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो हैं वो वहां पे डंप करते थे, वहां से लाकर, क्योंकि अपने वहां पे उनको इजाजत नहीं थी, कवानीन थोड़े सख्त थे, या थोड़ा अपनी वो थोड़ा परहेज करते थे, थोड़ा अपने तई थोड़े मोहतात थे। तो हमारे इन मुल्कों में, एशियाई ममालिक के साहिलों में उन्होंने डंपिंग करना शुरू कर दी थी। तो अब पहले तो हमने, क्योंकि हमारे यहाँ पे उतनी अवेयरनेस नहीं थी और पॉलिसी मैटर्स भी उतने ज्यादा डिफाइंड नहीं थे मुल्की सतहों पे, तो उतना ज्यादा उसकी हमने कंसर्न लिया नहीं। लेकिन इन सालों में, बिल्कुल पिछले 2-4 सालों में, उसके जब नतायज हमें भुगतने पड़े, अ, हमारे साहिली इलाकों में जो आबादियां थी उन्होंने उसके बड़े संगीन नतायज देखे गए, तो फिर उसके बाद शोर वोर उठा, तो अब वो कम कर रहे हैं। अब ये मैं जस्ट एक मिसाल दे रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हम अपने ही घरों में अगर देखें, ऑन एन एवरेज एक इंसान जो है आज, एक शहरी आबादी का अगर देखा जाए, तो साल में 2-3 फोन तब्दील करता है, वो चेंज करता है। पुराने जो हैं वो बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, उनको वो प्रॉपर तरीके से डिस्पोज नहीं करता है, वो फेंक देता है। इसको हम ई वेस्ट का नाम देते हैं। कंप्यूटर्स, लैपटॉप, इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम देखें तो हम इसका थोड़ा सा तखमीना लगा सकते हैं कि एक आदमी भी कितना वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो जनरेट कर रहा है। तो इसके बाद फिर इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आ जाते हैं, इदारे आ जाते हैं, वो तो बड़े पैमाने पर इतना ई वेस्ट जनरेट करते हैं। तो आइंदा, इस वक्त भी इसके नताइज सामने आ रहे हैं, लेकिन आइंदा कुछ सालों में इसके बहुत संगीन नताइज हमें भुगतने को मिल सकते हैं, क्योंकि इनमें कुछ तो सिंपली हमें हमारी स्पेस को खाएंगे, हमारे पानी को आलूदा करेंगे, हमारी जमीन को आलूदा करेंगे, हवा को आलूदा करेंगे। लेकिन कुछ इनमें इस तरह के, जैसे ताबकारी अनासिर शामिल होते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट जिनको हम कहते हैं, वो हमारे यहाँ पे भी हर जगह इस्तेमाल होते हैं आजकल, तो किसी न किसी वे में। तो वो हवा में रहते हैं, फिजा में रहते हैं, इसमें जमीन पे रहते हैं, तो वो इंतहाई मोहलक होते हैं हमारी सेहत के लिए और हमारे माहौल की सेहत के लिए। जी जी तो ये कुछ मसाइल हैं जो मैंने गिनवाए हैं, कि आलूदगी है, मौसमी तब्दीली है, हयातियाती तनों का कम होना, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का लॉस, ओजोन डिप्लीशन है, बढ़ती हुई आबादी, वेस्ट डिस्पोजल, और एक और चीज, जो कुदरती वसाइल हमारे थे वो कम होते जा रहे हैं। ये हम खुद अपने लेवल पे भी महसूस करते हैं। हमारे जंगलात जो थे वो कितने कम हो गए हैं, हमारे वाटर रिसोर्सेज। अब हम अगर अपने यहाँ पे देखें तो हम इन चीजों का एक तरह से, ये हमारा असेट थे, हमारा असासा थे, हम फख्र भी कर सकते थे। जम्मू कश्मीर रियासत की ही बात करें तो हमारे पास पानी के ज़खायर बेबहा थे, जंगलात के ज़खायर बेबहा थे, और बायोडाइवर्सिटी जो थी, क्योंकि हम हिमालयन रीजन का हिस्सा हैं, तो इसको दुनिया के बायोलॉजिकली अमीर तरीन रीजन्स में माना जाता है। तो इन पे हम फख्र करते आए थे कुछ साल पहले तक, लेकिन आज जो सूरत हाल है वो कुछ बहुत ज्यादा मुस्बत नहीं है। हमारे जंगलात भी खत्म हो रहे हैं, जमीन के जो रिसोर्सेज थे हमारे पास, जो फर्टाइल जमीन थी, जरखेज जमीन थी, वो खत्म होती जा रही है। अ, जो दरिया थे, हमारी लेक्स थी, ये हमारी आबी ज़खायर वगैरह थे, वो भी कम होते जा रहे हैं। तो ये मसाइल जी हैं। जी उमेश आपसे भाई, ये सवाल का दूसरा हिस्सा। मैं ये जी जी। पूछना चाह रहा हूँ, ये मसाइल तो आपने गिनवा दिए। अब हमें बताएं कि ये इसको जो है मसाइल का हल निकालना किसकी जिम्मेदारी है। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में भी गवर्नमेंट ने दरियाओं की सफाई और इस तरह के वाटर रिसोर्सेज को अच्छी तरह से साफ सुथरा रखने के लिए मुहिम चलाई है। तो ये क्या हुकूमती सतह पर ही होता है काम? कौन कौन से अदारे काम करते हैं, और या इंफरादी तौर पर भी हम अपना रोल अदा कर सकते हैं, इसमें आप बताएं। जी, बिल्कुल, मैं इसी तरफ, आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था ये। अ, बिल्कुल, इसमें ज़िम्मेदारी जो है, वो तो फ़र्द की सतह से शुरू होनी चाहिए। मैं ये कहूँगा कि तरजीही बुनियादों पर अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ज़िम्मेदारी, अगर ज़ाहिर है गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी तो होती है, और दूसरे गैर सरकारी इदारों की भी ज़िम्मेदारी होती है, वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाते भी हैं, करते हैं। लेकिन अगर मुझे ये कहा जाए कि ये 2 ऑप्शन दिए जाएँ, आप मुझसे ये पूछते हैं कि ये सरकार की ज़िम्मेदारी है या एक फ़र्द की ज़िम्मेदारी है, तो फ़र्द की ज़िम्मेदारी ज़्यादा है। इस तरह से
کہ جو بھی کام ہمیں اگر آلودگی ہمیں کام کرنی، کیونکہ جنریٹ جو ہے یہ مسائل وہ فرد زیادہ کر رہا ہے، فرد کی سطح پہ ہو رہے ہیں. تو فرد جب انیشیٹو لے گا، فرد جب اپنی سطح پہ اقدامات شروعات کرے گا اقدامات کی، مثلا وہ بیکار میں فضول خرچی جو ہے اس کو کم کر دے گا، بیکار میں ویسٹ جنریشن جو ہے اس کو کم کر دے گا، تو اس کے اثرات پھر بڑے پیمانے پر دیکھنے کو ملیں گے. تو اس کے بعد سرکار کی ذمہ داری تو آتی ہی آتی ہے، دو طرح سے آتی ہے. ایک تو اس طرح سے جس طرح آپ نے کچھ ذکر کیا کہ لیکس وغیرہ کی، جیسے ڈل لیک کی یا وولر لیک کی، ہماری جو بڑی لیکس ہیں وہ اس حد تک آلودہ ہو چکی ہیں کہ آج سے 10 سال یا 20 سال پہلے جتنا ان کا رقبہ تھا پیور واٹر باڈیز، وہ اب شاید نصف ہو چکا ہے. ہماری وولر لیک جو آپ مجھے بالکل بیچ میں ٹوک دیں جب میں ادھر ادھر تھوڑا ہو جاؤں. تو وولر لیک جیسے یہ ہماری ایشیا کی کسی زمانے میں سب سے بڑی لیک ہوتی تھی، فریش واٹر لیک، لیکن آج وہ بالکل ایک چھوٹا سا سویمپی ایریا بن چکا ہے. تو اس کے لیے پروجیکٹس گورنمنٹ جو ہے وہ انڈر وے کیے ہوئے ہیں، گورنمنٹ نے، وہ چل رہے ہیں، وہ کلیننگ پروجیکٹس چل رہے ہیں. تو وہ تو اس سطح پہ کرے گی ہی کرے گی. دوسری گورنمنٹ کرنے کا کام جو ہوتا ہے وہ ایک پالیسی مرتب کرنا ہوتا ہے، جیسے پولوشن کنٹرول بورڈ ہیں اور وہ فعال ہو جائیں، جیسے اس طرح کی دوسری ایجنسیز جو ہیں وہ فعال ہو جائیں. یا کچھ سال پہلے گورنمنٹ نے سپریم کورٹ آف انڈیا کی ایما پہ، بلکہ ڈائریکشن پہ ایک فیصلہ لیا تھا کہ اسکولوں میں اور خاص کر کالجوں میں، کالج سطح پہ انوائرمنٹل اویئرنیس بڑھانے کے لیے ایک چھوٹا سا ماڈیول کورس انٹروڈیوس کیا جائے. تو وہ کورس انٹروڈیوس کیا تو گورنمنٹ کی تو یہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پالیسی مرتب کرے جو ماحول دوست پالیسی ہو، اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرے بڑی سطح پہ. لیکن ایک عام شہری کی ذمہ داری جو ہے وہ بھی بالکل بنتی ہے، اور اس کو اپنی ذمہ داریاں نبھانی چاہیے. چھوٹے چھوٹے اقدامات سے وہ نبھاتا ہے، لیکن اس کو اویئر ہو کے یہ نبھانی چاہیے. جی بہت شکریہ سر، نوازش بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے ہمیں بڑا مفصل طریقے سے سمجھایا. بہت شکریہ. میں یہاں گزارش کرتا چلوں کہ سامعین کرام، آپ طارق ابرار آفیشیل کلب کو فالو کر لیں، اور پینل میں موجود ہمارے مہمان خصوصی جناب پروفیسر ڈاکٹر جنید جاذب صاحب کو اور باقی ماڈریٹر حضرات کو بھی فالو کر لیں، تاکہ آئندہ پروگراموں کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے اور آپ مزید بہترین پروگرام ہمارے یہاں ہوتے ہیں ان میں شرکت کر پائیں. جی طارق صاحب، آپ کا اگلا سوال. جنید جاذب صاحب نے بہت ہی تمہید کے ساتھ ہمیں ماحولیات کی ڈیفینیشن بھی بتائی، اور اس کے علاوہ جو مسائل درپیش ہیں ان کے حوالے سے بھی تفصیل سے بات کی. تو اب میں جنید جاذب صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا کچھ سالانہ انڈیکس بھی جاری ہوتا ہے جس میں ہمیں پتہ چلے ہمارا ملک جو ہے کس سطح پہ ہے، کتنا ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں، اور کیا اگر کوئی ایسا اینولی انڈیکس جاری ہوتا ہے تو ہم کس رینکنگ پہ ہیں ہمارا ملک، اور اس طرح سے آپ یہ ادارہ کون سا ہوتا ہے جو انڈیکس جاری کرتا ہے، تو عام لوگ بھی اویئر رہیں اس سے. جی 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 طارق صاحب، بڑا ہی بہت اہم سوال کیا ہے آپ نے، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارا طبقہ جو ہے، خاص کر اردو سے وابستہ لوگ جو ہیں، وہ ان معاملات کو بالکل ہی سرے سے لیتے ہی نہیں ہیں، لائق توجہ ہی نہیں سمجھتے ہیں. تو ہمیں اتنا اویئرنیس ہونی چاہیے، کیونکہ ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں، اور اس سے بڑھ کے ہم اگر ایکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو عالمی شہری کے زمرے میں لاتے ہیں، اور عالمی شہریت کے لیے اپنے آپ کو ایلیجیبل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو عالمی شہریت کے لیے اپنے آپ کو ایلیجیبل کرنے کے لیے ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. بڑا ہی اہم سوال کیا کہ یہ عالمی سطح پہ ایک رینکنگ ہوتی ہے، کچھ سالوں سے ہی شروع ہوئی ہے. یہ اس سے پہلے بھی یہ تھی، لیکن یہ جو نئے طرح سے نئے طرز سے شروع ہوئی ہے تو یہ کچھ سالوں سے 2005 سے غالباً شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے سسٹینیبلٹی انڈیکس ہوتا تھا ایک، تو اس سے یہ آنکا جاتا تھا کہ کن ممالک میں انوائرمنٹ دوستانہ پالیسیاں جو ہیں ان پہ عمل کیا جا رہا ہے. تو یہ جس انوائرمنٹل پرفارمنس انڈیکس کی بات آپ نے کی، یہ دراصل 2-3 ادارے ہیں. ایک ییل یونیورسٹی ہے، کولمبیا یونیورسٹی ہے، امریکی یونیورسٹیاں ہیں، اور ورلڈ اکنامک فورم
یہ ادارہ ورلڈ اکنامک فورم اس لیے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ان یونیورسٹیز کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ وہ پوری دنیا کا ڈیٹا جو ہے وہ ان کو فراہم کرتا ہے، اس کو یہ انالائز کرتے ہیں. تو ایک انڈیکس ہر 2 سال کے بعد یہ جاری کرتے ہیں. اس میں پہلے کم ممالک تھے، اب آلموسٹ سارے کے سارے ممالک اس میں شامل ہو گئے ہیں. ہمارے جو 200 کے قریب ممالک ہیں ان میں سے 180 ممالک جو پچھلے سال جو آئی ہے ہماری 2020 میں، جو یہ 2 سال کے بعد آتی ہے، تو اس جی میں جو یہ انڈیکس جاری کیا گیا ہے اس میں تو ہمارا ملک کافی پیچھے ہے. 168 نمبر پہ آتے ہیں ہم. اگر اس طرح سے دیکھا جائے پہلے نمبر پہ ہمارے یورپین ممالک آتے ہیں. کہنے کو ہم سوشل کنٹریز ہیں، ہمارے یہاں پہ سوشل سسٹم ہے، سوشلسٹ کنٹری ہیں، سوشلسٹ کنٹری ہیں، لیکن ہم اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں. اور جنہیں ہم نام نہاد کیپٹلسٹ کنٹریز کہتے ہیں وہ اس میں آگے ہیں. تو اس میں اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں، یہ یورپ کا بھی جو اوپر والا حصہ، شمالی یورپ جو ہے جس میں ناروے، سویڈن، فن لینڈ وغیرہ آتے ہیں، وہ اس میں اس بار ڈنمارک جو تھا وہ پہلے نمبر پہ آیا ہے. تو اس میں بہت کچھ کیٹیگریز ہوتی ہیں، ان کی بنیاد پہ ان کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے. جیسے وہاں کی ہوا جو ہے وہ کتنی، ایئر کلینلینس انڈیکس کتنا ہے ان کا، وہاں سینیٹیشن کیسی ہے، وہاں پہ ان کنٹریز میں رینیویبل ریسورسز جو ہیں ان کی کتنی بہتات ہے، اور پالیسی کیسی ہے جو ان کو انکریج کرتی ہے استعمال کے لیے. تو اس بیس پہ تو ہم کافی پیچھے ہیں اس میں. ایشیا میں بھی دیکھیں ہم تو ہم یہاں پہ بھی زیادہ اچھا پرفارم نہیں کرتے. شاید ہم غالباً صرف افغانستان سے آگے ہیں. باقی ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں، حتیٰ کہ نیپال، بنگلہ دیش وغیرہ، وہ بھی ہم سے تھوڑا آگے ہی ہیں اس میں. ہم نے امپروو تو ضرور کیا ہے، کیونکہ اس سے پچھلا جو آیا تھا 2018 کا، تو اس میں غالباً ہم 178 نمبر پہ تھے. تو اس بار ہم 10 پائیدان اوپر تو چڑھے ہیں، لیکن ابھی بھی ہمیں اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنا ماحول بہتر بنانے کی ضرورت ہے ہر سطح پہ، پالیسی لیول پہ بھی، کنٹری لیول پہ بھی، ریجنل لیول پہ بھی، اور افراد کی لیول سطح پہ بھی. آپ کا سوال اور کیا تھا؟ میں نہیں، وہ آپ بہت اچھا، بہت خوبصورتی سے بیان کر رہے ہیں. تو میرا جو ہے سوال کا جواب پہلے ہی آ چکا ہے، تو اب میں اگلا سوال آپ سے کر رہا ہوں. جی جی جیسے آپ نے بتایا کافی تبدیلی آئی ہے، اور صنعتی انقلاب جو انڈسٹریلائزیشن ہے اور جو ترقی کی دوڑ ہے، تو اس میں ہم تقریباً جو ہے کوئی بھی پوری دنیا میں جو ہے ماحولیات کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے کافی مسائل پیدا ہو گئے ہیں. تو آپ اس صنعتی انقلاب کو اور ترقی کی دوڑ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس نے کتنا برباد کیا ہے ہمارے ماحولیات کو؟ ہاں، اس وقت ایک عموماً جو ہمیں رویہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ تو یہی ہے، ہم بلیم کرتے ہیں، اور یہ سچا بھی ہے، بلیم بھی نہیں ہے. صنعتی انقلاب کے بعد ہی جو ماحول کی تباہی ہے وہ اس کے بعد ہی شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. اس کے اسباب ظاہر ہے، ایک تو انسانی آبادی کرۂ ارض پر بہت بڑھ گئی. دوسرا، صنعتی انقلاب کے بعد ویسٹ جنریشن، جس کی میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی، وہ بہت زیادہ بڑھ گیا. ویسٹ جنریشن سے یہ ساری چیزیں جو ہم آلودگی کہتے ہیں وہ بھی مراد ہے، کہ ہم کاربن ڈائی آکسائڈ اور دوسرے آکسائڈس جو ہیں کچھ ایلیمنٹس کے، وہ ہوا میں خارج کر رہے ہیں، پانی میں خارج کر رہے ہیں. اس طرح کا جو ویسٹ جنریشن ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ ماحول کو خطرات لاحق ہیں. اب جو نیا تصور دیا گیا ہے، جب ان ماحول کا 60s میں، 70 کی دہائی میں، 60 کی دہائی میں ہمیں اویئرنیس ہوئی، اور یورپ سے ہی ہوئی، تو وہاں پہ ایک مومنٹ چلی، سائلنٹ سپرنگ کے نام سے ایک خاتون نے ایک کتاب لکھی. تو اس میں بنیادی طور سے جو ہماری فصلوں میں ہم کیمیاوی مادے استعمال کرتے تھے، تو ان سے جو نقصانات ہوئے وہاں پہ، ان کو اجاگر کیا گیا تھا. اور اس کے ساتھ پھر یہ ایک تحریک چل پڑی، اور پھر صنعتی انقلاب کے جو دوسرے پہلو تھے جن سے ماحول جو ہے وہ متاثر ہوا،
ان پہ بھی قدغن لگانے کی اور کسی نہ کسی طرح سے اس کو امینڈ کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے لیے تحریکیں چلیں. تو اس کے بعد ایک تصور ابھرا کہ ہمیں ڈیولپمنٹ کو چھوڑ نہیں سکتے، یہ ہماری تہذیب کا، تمدن کا ایک آگے کا سفر ہے، تو اس کو ہم بالکل چھوڑ نہیں سکتے کہ اب ہم صنعتی انقلاب نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں بالکل ان سے ہم کنارہ کش ہو کے پیچھے چلے جائیں، وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہماری تہذیب جو ہے وہ آگے کی طرف سفر کر رہی ہے، تو پیچھے جانا تو اب ممکن نہیں ہے. لیکن ہمارے لیے ایٹ لیسٹ یہ ممکن ہے کہ ہماری اویئرنیس بڑی ہے، ہمیں ان مسائل کا اندازہ ہوا ہے کہ یہ کیا مسائل ہیں، اور ان مسائل سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ کچھ آپشنز، کچھ نہ کچھ ذرائع، کچھ نہ کچھ اس طرح کی ہیں ہمارے پاس آپشنز کہ ہم ان سے نمٹیں. تو اس کے لیے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا ایک کنسیپٹ جو ہے وہ دیا گیا تھا. اس میں یہ کہا گیا کہ ڈیولپمنٹ کو ہم روک نہیں سکتے، لیکن یہ ڈیولپمنٹ جو ہے یہ اصلاً ہونی یہ چاہیے کہ یہ 3 ستونوں پہ قائم ہونی چاہیے. پہلا ستون تو ٹھیک ہے، وہ معاشی پہلو کا ستون ہے، اکنامک پلر. جی دوسرا جی جو ہے وہ سوشل پلر ہونا چاہیے، ہمارا سماجی ستون ہونا چاہیے. اس کی کنسیڈریشن جو بھی ہم ڈیولپمنٹل پروجیکٹس، جو بھی ہم ڈیولپمنٹل پالیسی بنائیں، اس میں ان 2 چیزوں کا، اور تیسرا جو ہے ماحولیاتی ستون، ان 3 چیزوں کا خیال رکھیں. اور ان پہ بالکل، اب ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہماری ہو رہی ہے، تو اس کا بوجھ، اگر ہم ڈیولپمنٹ کو تشبیہ دیں ایک بلڈنگ سے کہ ہم عمارت جو ہے ڈیولپمنٹ کی وہ تیار کر رہے ہیں، تو یہ ڈیولپمنٹ جو ہے، ترقی جو ہے، یہ 3 ستونوں پہ برابر کھڑی ہونی چاہیے: ماحولیاتی ستون، سماجی ستون، اور معاشی ستون. ٹھیک ہے، اب تک ہم نے جو کیا ہے وہ صرف ہمارا معاشی ستون جو ہے اسی کے سپورٹ پہ ہماری یہ عمارت جو ہے وہ کھڑی ہے. اب جو ہے دھیرے دھیرے ہم دوسرے ستونوں پہ بھی اس کو ٹکا رہے ہیں کہ ہمارا ماحول جو ہے وہ متاثر نہیں ہونا چاہیے، کم سے کم متاثر ہونا چاہیے. جو بھی پالیسیز ہم بنا رہے ہیں، جو بھی پروجیکٹس ہم ہاتھ میں لے رہے ہیں، تو ماحول جو ہے وہ کم سے کم متاثر ہونا چاہیے. اور ہماری سماجی پہلو جو ہے اس کو بھی ہم ماحول کے ساتھ جوڑ کے بھی دیکھتے ہیں اور ماحول سے الگ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے، وہ میں ایک مثال کے ساتھ تھوڑا سا واضح کروں گا کہ وہ کیوں اہم ہے. سماجی پہلو اس لیے کہ ہماری جو اخلاقی اقدار تھیں، جو ماحول کے لیے دوستانہ رویہ رکھتی تھیں اپنے اندر، وہ ختم جی ہوتی جا رہی ہیں. بے شک. تو اگر ہم سماجی پہلو میں اس چیز پہ زور دیں گے، یا اس کی دوسری مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ بہت ساری ہیومن سوسائٹی کو اگر ہم لے لیں، تو ہماری یہ جو مجموعی جو مین سٹریم تہذیب ہے، ہماری جو سواد اعظم ہے، اس سے تھوڑے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، جیسے افریقی ممالک میں ہیں، یا وہاں بھی نہ دیکھیں تو خود امریکہ جو آج سب سے بڑا ترقی یافتہ ملک ہے اور سب سے سپر پاور ہے، وہاں پہ بھی کچھ انڈیجنس پاپولیشنز ایسی ہیں جو ہماری ترقی سے فائدہ تو کیا اٹھائیں گی، وہ الٹا نقصان اٹھائے جا رہی ہیں. اور بالکل کسی حیوان، دوسرے حیوان کی سپیشیز جس طرح سے کرۂ ارض سے مٹتی جا رہی ہیں، اس طرح سے وہ انسانوں کا ایک گروہ جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو میں یہ جو سوشل آسپیکٹ تھا، اس کو تھوڑا ہائی لائٹ کرنے کے لیے یہ مثالیں دے رہا تھا کہ ہم یہ تینوں چیزیں، تاکہ جب ہم ترقی کریں تو وہ انسان کی مجموعی بہبود کے لیے ہو، انسان کی مجموعی ترقی ہو، اس میں ساری انسانیت جو ہے وہ فیضیاب ہو، اور ہمارا ماحول جو ہے وہ بچا رہے. اس کا وہ بھی انسانیت کے ہی فیور میں ہے، کیونکہ ہماری آئندہ نسلیں، اگر ماحول نہیں ہوگا، ٹھیک ہے ہم نے یہ کیش کر لیا جو ہمارے پاس وسائل ہیں، لیکن آئندہ نسلیں جو ہے ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچے گا. اور ہمارے پاس یہ زمین پہ لے دے کے یہی ماحول ہے جو زندگی کو ممکن بناتا ہے. ابھی تک کائنات میں کہیں اور ہمیں زندگی نہیں ملی، اور اس کی وجہ یہی ہے، مریخ پہ زندگی نہیں ملی، اس لیے نہیں ملی کیونکہ وہاں پہ ماحول سازگار نہیں ہے. تو ہماری آئندہ نسلوں کے لیے اگر ہم مریخ پہ چلے بھی جاتے ہیں تو زندگی، فی الحال ہمیں کوئی اس طرح کے آثار نہیں مل رہے ہیں کہ وہاں ہم سروائیو کر پائیں گے یا ہماری آئندہ نسلیں سروائیو کر پائیں گی. تو یہ ہے کہ ہم آپ کا سوال تھا، تو میں یہ کہ ہم اس ترقی کے سفر کو روک نہیں سکتے، لیکن اس کو بہتر بنا سکتے ہیں اور ماحول دوست بنا کے آگے چل سکتے ہیں. بہت جی شکریہ جنید. سر، بہت جی جی نوازش. جی طارق صاحب، آپ
अगला सवाल جی करें। جی بہت باریکی سے جو ہے جنید جاجد صاحب نے بہت اچھے طریقے سے چیزوں کو بریف کیا ہے. تو اب میرا ایک یہ سوال ہے، آپ نے جیسے بتایا کہ ہم نے ہمارے کنٹری نے جو ہے کافی بہتری بھی لائی ہے. تو اب جیسے آپ نے ڈنمارک کا ذکر کیا کہ ان میں ملکوں میں پالیسیاں اچھی ہیں، قوانین اچھے ہیں، ماحولیات کو کافی سنجیدگی سے لے کے لیا جا رہا ہے، تو ان مسائل پر خاصی توجہ ہے. تو آپ ہمیں بتائیں کہ ان ملکوں کی جو پالیسیاں ہیں یا اس طرح کی جو تھنک ٹینک ہے جنہوں نے منصوبے بنائے ہیں، تو اس طرح کی ہماری کنٹری میں بھی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. کچھ برسوں سے آپ بتا رہے ہیں کیا کیا اقدامات ہمارے ملک نے اٹھائے ہیں اس سلسلے میں، آبادی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے یا دوسرے اقدامات، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مناسب ہیں؟ جی جی ہاں بالکل، ہمارا ملک جو ہے وہ بھی اقدامات اٹھا رہا ہے. ہمارے اب کچھ مجبوریاں بھی ہیں، کچھ مسائل بھی ہیں ہمارے. اب جن ممالک کا، میں نے یورپ کے ممالک ہیں تو ان کا یہ ہے کہ وہ تھوڑے آسودہ حال بھی ہے وہ سماج جو ہے، تو اس لیے ان کے لیے اقدامات اٹھانا تھوڑے آسان بھی تھے، کیونکہ وہ اس صنعتی انقلاب جس کا آپ نے ذکر کیا اور یہ ترقی جو ہیومن سوسائٹی نے ایز اے ہول جس کو لیڈ کر رہا ہے، تو اس کو لیڈ بھی یورپ ہی کر رہا تھا، تو ان کے لیے یہ تھوڑا آسان بھی تھا. ہمارے لیے ضروری تو اتنا ہی ہے جتنا ان کے لیے تھا، بلکہ اس وقت جو ہے، اس وقت کا جو تناظر ہے اس میں تو ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، اس لیے کیونکہ ہم دنیا کی لگ بھگ 15% آبادی جو ہے وہ ہم ہی ہیں، اور اس لیے ہمارے لیے وہ زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. ہمارے مسائل ان سے زیادہ خطرناک قسم کے ہیں، اس لیے ہمارے لیے ضرورت تو ان سے بھی زیادہ ہے، لیکن ہمارے لیے اتنا آسان نہیں ہے جتنا انہوں نے کر لیا. اس کے باوجود بھی ہمارے یہاں اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور آج سے نہیں کیے جا رہے ہیں، بلکہ ہمارا ملک جو ہے اس میں کئی اعتبار سے لیڈنگ رول بھی پلے کر رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے. اور لیڈنگ رول ہمیں کرنا بھی ہے کیونکہ ہماری پاپولیشن سب سے زیادہ ہے. ہمارے یہاں پہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں اس میں بھی ہم سب سے آگے ہیں، تو اس لیے ہمیں یہ کرنا ہے. تو ہم جتنی بھی عالمی نوعیت کی جو پروٹوکولز ہوئے ہیں یا ایگریمنٹس ہوئے ہیں، ان میں انڈیا آلموسٹ سب کے سب میں ایک سگنیٹری کے طور پہ رہا ہے، ان میں شامل ہے. تو اس اعتبار سے بھی ہمارے ملک کے لیے یہ لازمی بن جاتا ہے کہ ہم اقدامات کریں. مثلاً کوئٹو پروٹوکول ہے، جتنے بھی ہیں، اسٹاک ہولم ڈکلریشن وغیرہ، جتنے بھی عالمی سطح کے ایگریمنٹس ہوئے ہیں ان میں انڈیا جو ہے وہ ایک اہم رکن کے طور پہ شامل رہا ہے ہمیشہ. تو اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے یہاں پہ اس طرح کے پروگرامز کیے بھی جاتے رہے ہیں. بایو ڈائیورسٹی کو بچانے کے لیے کافی سالوں سے کام کیا جا رہا ہے. اچھا خاصا گورنمنٹ ایکسچیکر کا بجٹ کا حصہ جو ہے وہ اس پہ خرچ بھی کیا جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ انوائرمنٹل اویئرنیس جو ہے اس کو عام کرنے کے لیے ہمارے یہاں پہ اسکولوں کالجوں میں اس سبجیکٹ کو انٹروڈیوس بھی کیا گیا ہے. سوچھ بھارت ابھیان جو ہمارے اس وقت کے پردھان منتری صاحب نے شروع کیا تھا، وہ ایک اہم پہل ہے. ہمارے یہاں پروجیکٹ ٹائیگر ایک بڑا پروجیکٹ اور بڑا سیلیبریٹڈ پروجیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، وہ رہا ہے. آپ نے بھی ہورڈنگز دیکھی ہوں گی، کچھ سال پہلے تک ہمارے یہاں ٹائیگر کی ایک تصویر بنی ہوتی تھی، جموں میں بھی، کشمیر میں بھی، اور ملک کے دوسرے حصوں میں بھی، خاص کر شمالی ہندوستان میں. تو اس پہ لکھا ہوتا تھا ہم صرف 1400 کچھ رہ گئے ہیں، ہمیں بچاؤ. تو وہ اس پروجیکٹ کا حصہ ہی تھا، ہم نے اس میں کام کیا. تو آج ہم نے جتنا ہمارا اس میں ٹارگیٹ تھا اس سے زیادہ نمبر اٹین کر لیا ہے. ہم دگنی تعداد اس کی کر چکے ہیں. ہم یہ کچھ اقدامات لیے تھے ہم نے. اسی طرح نیشنل کلین ایئر پروگرام ہے جو ہندوستان کا ایک بڑا پریویلیج پروگرام ہے، اس کی عالمی سطح پہ بھی پذیرائی ہوتی رہتی ہے. تو اقدامات تو کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ کافی نہیں ہے. بہت بڑے بڑے اقدامات کیے جا رہے ہیں، بالکل ایسا نہیں ہے کہ ہم آنکھیں موندے بیٹھے ہیں، لیکن وہ ناکافی ہیں. اس لیے کہ وہ ایک شعر ہے کچھ اس طرح کا کہ مکتب عشق کا یہ نرالا دستور دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. تو ہماری کیونکہ ذمہ داری بھی زیادہ بنتی ہے، تو اس لیے ہمیں ان کو
جو اقدامات ہم ملکی سطح پہ یا ریاستی سطح پہ یا مقامی سطح پہ لیتے ہیں ان کو ناکافی سمجھ کے ہی اور اقدامات کی کوشش کرنی چاہیے. جی بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. نوازش اس سے قبل کہ میں دعوت دوں، یہاں ہمارے اسپیکر پینل میں بھی کچھ لوگ تشریف لا چکے ہیں اور باقی بھی ہینڈ ریز کا آپشن جو ہے وہ کلک کر کے ہمارے اسپیکر پینل میں آ کے اپنی تجاویز اور اگر کوئی سوال ذہن میں ہو تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں. میں درخواست کرتا چلوں کہ آپ طارق ابرار آفیشیل کلب کو بالکل بالکل فالو کر لیں most اور welcome. یہاں پہ جتنے بھی ہمارے ممبرس ہیں پینل میں ان کو بھی فالو کر لیں تاکہ آئندہ پروگرامز کے متعلق آپ کو نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بر وقت پہنچ سکے. اب ہمارے ساتھ یہاں کچھ پینل میں تشریف فرمائے جاوید صاحب. میں درخواست کرتا ہوں طارق ابرار بھائی سے کہ وہ سوال و جواب کا جو سامعین کے ساتھ سیشن ہے وہ سنبھالیں. جی جی طارق صاحب. بہت شکریہ مشتاق بھائی. اب ہمارا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہے کہ ہم مہمان کے ساتھ تو گفتگو کرتے ہی ہیں، اس کے علاوہ ہمارے سامعین کو بھی ہم موقع دیتے ہیں کہ وہ روبرو ہوں ہمارے مہمان شخصیت کے ساتھ اور ان کے ذہن میں جو موضوع ہے اس سے متعلق کوئی سوال ہو یا آج کی جو گفتگو ہے اس کے حوالے سے ذہن میں کوئی تاثرات ہوں، کوئی بھی بات وہ اپنی رکھ سکتے ہیں. تو اسی سلسلے میں بہت سارے ہمارے سامعین ہوتے ہیں ان کو نیا نیا جوائن کیا ہے، تو اب میں چاہتا ہوں کہ جیسے دریش شاد صاحب کی کوشش کر رہے تھے جوائن کرنے کی، تو میں یہاں سے انوائٹ بھیجتا ہوں تو آپ کی اسکرین پہ جوائن ہے اسپیکر کا بٹن آئے گا، تو آپ کلک کر کے اوپر اسپیکر پینل میں آ سکتے ہیں. اب میں جاوید شاہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی بات رکھیں اور باقی جو ہمارے ساتھی ہیں جو اپنی بات کوئی رکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہینڈ ریز کریں تاکہ میں یہاں سے انوائٹ بھیج سکوں. جی جاوید صاحب آپ اپنی بات رکھیں اور اپنا تعارف بھی دیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو ایوری بڈی. جی جی وعلیکم السلام. جنید صاحب ہمارے ایکسپرٹ ہیں، انوائرمنٹلسٹ ہیں. جی ان کی کافی سارا ریسرچ میں نے پڑھا ہے، کافی سارے جاوید ان کو فالو کرتا ہوں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے. اپنا بھی تھوڑا سا تعارف دیں تاکہ ہم جانیں. شاید جنید صاحب میرا تعارف زیادہ اچھے سے دے سکتے ہیں. آئی ول لیو اٹ اپ ٹو ہم. تو لیکن جنید صاحب سے میں ابھی ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جی کہ ابھی یہ بات کر رہے تھے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی. انہوں نے کہا کہ ڈیولپمنٹ کو روکا نہیں جا سکتا کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے which is inevitable, it has to happen. We can't put a stop anywhere in the path of development. لیکن اس میں ہمیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات کرنی چاہیے، یعنی کہ جتنے ہماری ارتھ پہ، جیسے انہوں نے کہا کہ we can't go to Mars and even if we go we can't make it sure that it will sustain us for our next generations in perpetuity. تو ہمارے لیے بچتی ہے صرف ہماری دھرتی، ہمارا پلانٹ ارتھ. جی جی لیکن اس پلانٹ ارتھ میں جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ لمیٹڈ ہیں. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا جو کانسیپٹ انہوں نے بتایا کہ ہم خود کھائیں لیکن کچھ ہم آگے آنے والی جنریشنز کے لیے بچائیں. تو اس میں ایک امپورٹنٹ ستون جو انہوں نے کہا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا، وہ ہے environment. means we have to think about environment. تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا جو انوائرمنٹ کے ساتھ کنیکٹ ہے اس کا ایک ماڈیول ہے ہمارے پاس جس کو ہم بولتے ہیں انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ. میں جنید صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے کیا، اور جو یہ ہے اس کا کتنا ایکچوئل میں فیلڈ میں کتنا اس کا اپلیکیشن، اس کا ایکچوئل میں جب ہم فیلڈ کی بات دیکھتے ہیں، ڈیولپمنٹ کی بات دیکھتے ہیں تو کتنا اپلیکیبل ہے یہ جنید صاحب؟ جی جی بہت اچھا سوال کیا ہے جاوید صاحب، اور یہ ہمیں خوشی ہے کہ آپ بھی ایک انوائرمنٹلسٹ ہیں اور آپ نے پہلے میں آ کے بات کی. تو بعض ہمارا آج یہ ہے کہ ہم ایسے ایشوز پہ جن آپ لوگوں کی ریسرچ ہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ آپ ہمیں ایسے اچھے سوال یہاں پہ اسپیکر سے پوچھ کے
ہماری معلومات میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر جنید جاذب صاحب سے گزارش ہے وہ سوال پہ آئیں۔ جی جی، بہت شکریہ ابرار صاحب، اور بہت شکریہ جاوید صاحب۔ بالکل درست کہا آپ نے کہ ہمیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات کرنی چاہیے، پائیدار ترقی کی بات کرنی چاہیے، وہی اب ہمارے لیے ایک اویلیبل آپشن ہے۔ اسی کے لیے میں نے 3 ستونوں کا ذکر کیا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ ادروائز ہمارے پاس دوسرا آپشن پھر وہی ہے کہ ہم ماضی میں پیچھے کی طرف کا سفر جو ہے وہ اختیار کریں، اور اگر ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا راستہ نہیں اپنائیں گے تو پھر مجبوراً جو ہے ہم شاید پیچھے چلے بھی جائیں گے۔ انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ کی بات کی، بالکل سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی ہی پیداوار ہے یہ۔ اس سے مراد سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ آپ تو ظاہر ہے اس کو جانتے ہیں، لیکن میں باقی لوگوں کے لیے بھی کچھ لوگوں کو اس میں سادہ لفظوں میں سمجھا دوں کہ کوئی بھی ڈیولپمنٹل پروجیکٹ جو ہے جب ہم شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم اس کی ایویلویشن کرتے ہیں کہ اس کا انوائرمنٹ پہ کیا امپیکٹ رہے گا، اور ایون سوشل جو ایلیمنٹ ہے وہ بھی اس میں شامل رہتا ہے کہ سوسائٹی پہ یا سوشل آسپیکٹس جو ہیں وہ کتنے متاثر رہیں گے۔ تو کوئی بھی پروجیکٹ، مثلاً کوئی روڈ ہے، کوئی بلڈنگ ہے، کوئی ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ ہے، اس کو جب انیشیٹ کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے اس کی ایویلویشن کی جاتی ہے۔ انوائرمنٹل ایکسپرٹس جو ہیں وہ ایویلویٹ کرتے ہیں کہ اس سے انوائرمنٹ پہ کتنا پریشر جو ہے وہ بنے گا، اس سے انوائرمنٹ پہ کس کس نوعیت کے نقصانات جو ہیں وہ ہوں گے، اور ان کا تدارک کیسے کیا جائے۔ وہاں پہ ایک دوسری ٹرم سے جڑی ہوئی ہے، کاسٹ بینیفٹ انالیسس۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کاسٹ ہم پے کر رہے ہیں، کاسٹ مینس انوائرمنٹل کاسٹ، جو قیمت ہم ادا کر رہے ہیں اس کے لیے ماحولیاتی اصطلاحوں میں، اس سے ہمارا ماحول کتنا متاثر ہو رہا ہے۔ تو جب ہمیں اس پروجیکٹ کے بینیفٹس ملنا شروع ہوں گے تو کیا وہ زیادہ ہوں گے، یا جو کاسٹ ہم انوائرمنٹل کاسٹ پے کر رہے ہیں اس پروجیکٹ کی کمیشننگ کے لیے وہ زیادہ ہے۔ تو اگر پہلے یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ ہم اس کی کاسٹ جو ہے، انوائرمنٹل کاسٹ اس پروجیکٹ کی زیادہ ہو رہی ہے، اور ہمیں آنے والے بینیفٹس جو ہیں وہ اس کے برابر یا اس سے کم ملنے والے ہیں، تو اوٹ رائٹلی اس پروجیکٹ کو ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اصولی طور سے یہ ہونا چاہیے، ایز اے میٹر آف پرنسپل ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اگر یہ اس انالیسس میں وہ پروجیکٹ پاس ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد بھی ہم اس کو ایز سچ نہیں چھوڑتے، اس کے بعد ہم ڈفرینٹ آسپیکٹس لیتے ہیں، اور جو نقصانات ماحول کو یا ممکنہ نقصانات جو ہوتے ہیں ماحول کے لیے، ان کے تدارک کے لیے اس اقدامات جو ہیں اس پروجیکٹ کا حصہ بناتے ہیں، اس کے ساتھ انٹیگریٹ کر کے اس پروجیکٹ کو آپریٹ کرنا شروع کرتے ہیں۔ مثلاً اس سے جو ویسٹ جنریشن ہے، اس سے جتنا نقصان ہوتا جا رہا ہے، اس کے برابری میں یا اس سے زیادہ ہم پولوشن کو کم کرنے کے اقدامات کرتے ہیں۔ اس سے اگر کہیں پہ لوگوں کی، اس پروجیکٹ سے لوگوں کی ڈسپلیسمنٹ ہو رہی ہے تو اس ڈسپلیسمنٹ کے بعد ان کی ریہیبلیٹیشن کا سٹیپ جو ہے وہ لیا جاتا ہے، اور ان کو بیٹر انسینٹیوز دیے جاتے ہیں تاکہ ایٹ لیسٹ وہ اس سے بہتر نہ تو ایٹ لیسٹ جیسی زندگی وہ گزار رہے تھے اس طرح کی زندگی اس کے بعد بھی گزارتے ہیں، کیونکہ وہ ڈسپلیسمنٹ ہو رہی ہے ان کی اس پروجیکٹ کی وجہ سے۔ اگر وہاں پہ ہمارے ریسورسز جو ہیں جیسے فارسٹ ریسورسز ان کو کچھ نقصان ہو رہا ہے تو ہم اس کے عوض میں کہیں پہ پلانٹیشن کریں، ٹھیک ہے نا۔ مثلاً ہم جب بڑے بڑے ایونٹس، اس کی ایک ایگزامپل میں سمپل ایگزامپل یہ دیتا ہوں کہ جب ہم کبھی بڑے ایونٹ اٹینڈ کرنے جہاز سے کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو عموماً ایسا ہوتا ہے، جو رسپانسیبل ایئر لائنس ہوتے ہیں یا رسپانسیبل آرگنائزیشنس ہوتی ہیں، وہ یہ کرتی ہیں کہ جتنا پولوشن، جتنا کاربن وہ جنریٹ کر رہا ہے، جتنی گلوبل وارمنگ کاز کرنے والی گیسز وہ جنریٹ کر رہا ہے جہاز، اس کے برابر میں وہ کہیں پہ کسی زمین کے کسی حصے کو لے کے وہاں پہ پلانٹیشن کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ ایک دم سے ایک بڑا ایونٹ آرگنائز کیا جا رہا ہے اور لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ وہاں پہ جا رہی ہے، تو اس کو کسی نہ کسی وے میں کمپنسیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے جانے سے ماحول کو نقصان ہو رہا ہے، آلودگی بڑھ رہی ہے، عالمی حدت جو ہے اس میں اضافے کا سبب بن رہا ہے، تو اس کو کسی نہ کسی وے میں کم کرنے کے لیے کاربن ٹیکسنگ کے طور پہ ہم کسی دوسری جگہ
زمین میں کہاں جہاں پہ بھی مناسب ہو وہ یہ اپنے طور والنٹیئرلی یہ اس طرح کی آرگنائزیشنس لیتی ہیں. وہ بھی اسی کا ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ یا انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ کی ہی وہ بھی ایک مثال ہے، لیکن وہ والنٹیئر ہے. آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ یہ پریکٹیکلی کتنا امپلیمنٹڈ ہے. تو یہ کہوں گا کہ کافی حد تک امپلیمنٹڈ ہے یہ زمینی سطح پہ. اس کی ایک مثال میں دینا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پہ بہت سارے ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس جو ہیں وہ کمیشنڈ ہیں، چل رہے ہیں. آپ نے نام سن رکھا ہوگا جموں میں ایک رنجیت ساگر ڈیم. جی جی بالکل. وہ پنجاب گورنمنٹ اس کو بنا رہی تھی، لیکن اس میں ہمارا بھی کچھ نقصان ہوتا ہے یا ہم کسی نہ کسی وے میں انوالوڈ ہیں. ہماچل پردیش انوالوڈ ہے، تو ہماچل پردیش کا تو زیادہ اس کے ساتھ نہیں تھا، لیکن جموں کشمیر نے کئی سالوں تک اس پروجیکٹ کے لیے کلیئرنس جو ہے وہ نہیں دی تھی. اور یہ پچھلے سال یہ جے اینڈ کے وائلڈ لائف بورڈ جو ہے جس کا میں بھی ایک ممبر ہوں، تو پچھلے سال کہیں سے وہ 80 کی دہائی سے، میں جب بچپن میں تھا تو تب سے میں سنتا آ رہا ہوں کہ وہ پروجیکٹ جو ہے تھائی ڈیم بھی کہتے ہیں اس کو ہمارے یہاں مقامی سطح پہ، تھائی ڈیم تب سے چل رہا ہے. تو وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہوتا، لیکن یہی انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ کے بیسس پہ یہاں سے کلیئرنس نہیں مل رہی تھی، اور کچھ اور دوسرے ایشوز بھی تھے، لیکن ایک یہ بھی تھا. مغل روڈ جو ہمارا ایک بڑا پروجیکٹ تھا ہمارے پیر پنجال کے اس جنوبی حصے کو اس طرف کشمیر کی وادی سے ملانے کا، تو وہ بھی کئی سالوں تک اسی وجہ سے کھٹائی میں پڑا رہا، کیونکہ اس کو وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کلیئرنس نہیں مل رہی تھی، EIA کی بیسس پہ ہی. پھر کچھ کسی طرح سے اس کے بعد مل گئی اور وہ کمیشن ہو گیا اور وہ چل بھی رہا ہے. اس کے بعد اس میں ایک میں ایگزامپل دوں گا، آپ نے وہاں پہ دیکھا بھی ہوگا مغل روڈ میں اس طرف کے جگہ جگہ اب وہ پلانٹس تو نہیں رہے ہیں جو انہوں نے کمپنسیٹری پلانٹیشن کی تھی، لیکن ایٹ لیسٹ ان کے چھوٹے چھوٹے وہ چھوٹے چھوٹے لکھا ہوا وہاں پہ ہے کمپنسیٹری. کیمپا یہ ایک ایجنسی ہے جو کمپنسیٹری، وہاں پہ جتنی فارسٹ کو نقصان ہوا تھا، جتنے پلانٹس جو ہے وہ گرائے گئے تھے، ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے وہاں پہ پلانٹیشن کی گئی تھی. تو وہ پلانٹیشن کتنی کامیاب رہی یا نہیں، لیکن ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ کیا اس ایجنسی نے اور کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی گئی. ہوپ آئی ہیو آنسرڈ یور کوسچن. جنید صاحب مجھے آپ یہ بتائیے، جاوید بھائی مختصر ہی کیجیے گا، تھوڑا وقت کی کمی ہے، آپ اچھا جو ہے سوال ضرور کریں. ٹھیک ہے، میں ایک شارٹ کویسچن پوچھتا ہوں آپ سے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ماحولیات کی بات کرتے ہیں، when we talk of our environment, we often talk of increasing harmful radiations. ہم اوزون ڈپلیشن کی بات کرتے ہیں، جیسے آپ نے کہا ہم کاربن ٹریڈنگ اینڈ کاربن ٹیکسنگ کی بات کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ اوزون ڈپلیشن میں بھی جو سب سے زیادہ کنٹریز جو ریسپانسبل ہیں وہ along the tropics لوکیٹڈ ہیں، اور اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ انٹارکٹیکا میں ہوتا ہے. ایسی صورت میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ انوائرمنٹ جو ہمارا ہے اور جو ہمارا ایٹماسفیئر ہے، یہ اٹس ویری ڈائنامک، اٹس ناٹ اسٹیٹک، کہ جہاں پہ ہم نے ایفیکٹ کیا اور اس کے ریپرکرشنز ہمیں وہی ملے. اس کے ریپرکرشنز ہمیں تھاؤزنڈس آف مائلز دور ملتے ہیں. تو انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ اور کاربن ٹریڈنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں، کاربن ٹیکسنگ کی بات کرتے ہیں، کہ ہم نے انوائرمنٹل پولوشن ایک جگہ پہ کیا ہے اور اس کا ایفیکٹ تو ایکچولی اس کے جو ریپرکرشنز ہیں وہ ہمیں بہت دور ملیں گے. یہ ضروری نہیں کہ وہ وہی ملیں گے اور ہم اس کو آفسیٹ کرنے کے لیے پلانٹیشن کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں آن پریکٹیکل گراؤنڈس وداؤٹ بینگ لیٹس سے جو ہماری پریکٹیکل نالج کہتی ہے، وہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاؤ کین دس انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ اینڈ کاربن ٹیکسنگ be a fruitful step in combating and offsetting the effects of contaminating or polluting a site? Because as I'm of the view that it can't be offset right then and there. اس کے repercussions بہت دور ہوتے ہیں. So how do you, I mean, what do you think about this? بالکل آپ نے یہ کہا کہ اس کے ریپرکشنس جو ہیں وہ بہت دور ہوتے ہیں، کیونکہ کرۂ ارض جو ہے وہ ایک یونٹ ہے، ایک بڑا ایکو سسٹم ہے. تو نقصان کہیں بھی ہوگا، اس کے نتائج جو ہیں ہمیں ضروری نہیں کہ وہیں پہ تو ملیں گے ہی،
لیکن وہ کہیں بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں. اس کی واضح اگزامپل یہ ہے کہ جو کلوروفلورو کاربنس ہیں وہ سب سے زیادہ یورپ میں ریلیز کیے گئے، لیکن اوزون ڈپلیشن جو ہمیں جو نارتھ میں ہے، جو ہمارے شمالی کرہ ہے اس میں ہے، لیکن اس کا جو ہمیں سب سے پہلے جو نقصان ظاہر ہوا، اوزون ڈپلیشن جو ہوئی، سب سے پہلے جو اس کا ظواہر ملے ہمیں، تو بالکل ایکسٹریم ساؤتھ میں جا کے انٹارکٹیکا میں، جو بالکل اس کا شمالی قطب ہے، وہاں پہ ملے جا کے. تو یہ تو ممکن نہیں ہے. یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں جب بغلیار پروجیکٹ چل رہا تھا تو اس پہ ہمارے پڑوسی ملک سے اعتراضات ہوئے، اور وہ اسی بیسس پہ ہوئے کیونکہ ان کو نقصانات ہو رہے تھے. تو ظاہر ہے ہم یہاں پہ آلودگی کر رہے ہیں اپنے، یا ہمارے طوی ہے اس کو ہم آلودہ کریں گے تو اس کے نقصانات ہمیں تو ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن وہ دور بھی جا کر کہیں ہوں گے. اسی لیے ہمیں گلوبل سٹیزن شپ جو ہے اس کی طرف جانے کی ضرورت ہے. ہمیں عالمی سطح پہ سوچنے کی ضرورت ہے. آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ تھا وہ کہ یہ کتنے کارگر ثابت ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے جو نقصان ہو گیا بالکل ہم اس کو اس طرح سے 100% کمپنسیشن تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. طارق صاحب میں ایک اور سوال پوچھوں کہ سر معذرت چاہتے ہیں جی منظور صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنا سوال رکھیں جو تاثرات. ایک اور جاوید صاحب نے ایک اور ذمہ داری مجھے جی سونپی تھی کہ میں ان کا تعارف کروا لوں، تو معذرت چاہوں گا، میں نے پہچانا نہیں انہیں، تو میں بھی یہی تو اینی مسئلہ وے تھا. چلیے اگلا سوال. جنید صاحب میں آپ کا جونیئر رہا ہوں واڈرا کالج میں، آپ کیسے بھول سکتے ہیں مجھے؟ ویری نائس، کیا بات، کیا بات، بہت خوب. اب تو آپ پہچان گئے ہوں گے. جی بہت شکریہ جنید بھائی، آپ نے تعارف بھی کروایا اور پہچان بھی لیا. تو یہی مسئلہ تھا کہ پہچان نہیں پا رہا تھا، اور میں انوائٹ کرتے ہوئے ڈر بھی رہا تھا. بہرحال میں نے جب ان کا پروفائل دیکھا تو مجھے اچھا لگا کہ انوائرمنٹلسٹ ہیں. تو بہت اچھے سوال انہوں نے رکھے اور بہت شکر گزار ہیں ہم ان کے. اب منظور صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنی بات رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ میں دو ماحولیات کے ایکسپرٹس کے درمیان میں حائل ہو کر ان کا قیمتی وقت لوں، لیکن طارق صاحب کے کہنے پہ میں حاضر ہو گیا ہوں. مختصر سے دو باتیں میں یہ تو ماحولیات کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، تو ہم نے بھی اس دنیا میں چند دن گزار کے اپنے بال سفید کیے ہیں، اس لیے کچھ ماحولیات کے اوپر اثر انداز ہونے والی چیزیں جن کا تعلق ڈائریکٹ ہم سے ہے، ان کے اوپر اویئرنیس کے طور پہ ہمیں بذات خود شروعات اپنے سے کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ دو باتیں گزارش کروں گا. نمبر ایک یہ کہ مہاتما گاندھی جی نے کہا تھا کہ یو مسٹ بی دا چینج یو وانٹ ٹو سی ان دا ورلڈ. تو اس اعتبار سے سوچا جائے تو ہمیں بذات خود شروعات جہاں سے کرنی ہے، وہ آج کل جو ہم مومی لفافے یا اس طرح کی چیزیں کہ جو ہمیں ہماری اس ماحولیات کی خرابی کا باعث بنتی ہیں، اور خاص کر کے جو پیک فوڈز وغیرہ آتے ہیں، ہم چلتے پھرتے کھا پی کے اس کو تو پھینک دیتے ہیں، یا کہیں پہ ہم کسی اچھی جگہ پہ جاتے ہیں ایکسکرشنز وغیرہ کے لیے یا اس طرح، تو وہاں پہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ ڈسپوزیبلس ہیں، ان کو اس طریقے سے پھینک دیتے ہیں، کچھ پولیتھینس وغیرہ پھینک دیتے ہیں. ان چیزوں سے بہت زیادہ ماحولیات میں آلودگی پیدا ہوتی ہے. اس کو ہمیں اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں شروعات اپنے آپ سے کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک جاذب صاحب نے بڑے اچھے انداز سے بڑے سبھی سوالات کے جواب دیے، اس اعتبار سے میں جو ہے وہ گزارش کرتا چلوں کہ جیسے مغل روڈ پروجیکٹ کے اوپر کوپا کی طرف سے پلانٹیشن وغیرہ کا کرنے کی ذمہ داری پورا کرنے کی بات انہوں نے کہی، اس میں بلا شک نہیں، کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے تو شاید اپنی ذمہ داری پوری کی ہوگی، لیکن وہ ذمہ داری ادھوری اس لیے رہی کہ ہم صرف پروجیکٹ کو پروجیکٹ کے طور پہ لینے کے عادی ہیں، اور اس کی تکمیل اس کو حتمی طور پہ دیکھنے کے قائل نہیں ہے کہ اس کے ریزلٹس کیا آئیں گے، کتنا ہم نے اس کے اوپر خرچہ کیا اور کتنا پلانٹیشن کر کے اس کو ہم نے اس کی وہ کمی ہے پورا کرنے کی کوشش کی، اس کے حتمی نتائج ہمیں جو ہے معلوم نہیں ہوتے ہیں.
تو اس طرف بھی ہمیں سب کو مل کے جانا چاہیے. تو تیسری اور سب سے اہم چیز کہ ٹرانسپورٹیشن کے اعتبار سے اس وقت ٹرانسپورٹ کو جو مینس آف ٹرانسپورٹ ہم استعمال کر رہے ہیں تو اس میں ہر ایک آدمی کا رول ہے. یہ ماحولیات کی خرابی میں ہر ایک آدمی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. تو اس میں ٹھیک ہے گورنمنٹ نے اپنے لیول پہ پیسے پہلے BS4 کی گاڑیاں تھی, BS6 انٹروڈیوس کروایا. اب ٹربو سسٹم کے اعتبار سے بھی ماحولیات میں تھوڑا سا بیٹر, وہ تھوڑا کم پولوشن ہوتی ہے. اب الیکٹرانک وہیکلس آ گئی ہیں, ساری چیزیں یہ ہیں. لیکن میں گزارش کروں گا کہ دو چیزوں کے اوپر خاص کر کے ہم جو عام آدمی ہیں جو ماحولیات سے زیادہ واقف نہیں ہے, تو اپنے لیول پہ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کم از کم پیدل 4 قدم چلنے کو ترجیح دیں, گاڑیوں کا استعمال کم کریں. اور جہاں ضرورت ہے, کیونکہ آج کے وقت کے اعتبار سے ضرورت کی چیز ہے, وہاں تو ضرورت کے اعتبار سے کرنی پڑ رہی ہے. وہاں پہ بھی کوشش کریں کہ ہماری گاڑی میں تیل اچھا ہو, اس کی فٹنس اچھی ہو, اور وہ جو کیا کہتے ہیں تیل صاف ستھرا ہو تاکہ پولوشن زیادہ نہ ہو. اس اعتبار سے بھی ہم کوشش کریں. اور جو میرا ایک سوال تھا کہ اس ماحولیات کو بچانے کے لیے ہماری تگودو جو ہے روز اول سے اس لیے ہے اور آج بھی چل رہی ہے کہ ہم اس دنیا کو اس لیے بچانا چاہتے ہیں کہ تاکہ نسل انسان بچی رہے. تو ہمارے جو ڈیولپڈ کنٹریز کے حوالے سے بات کی جاذب صاحب نے, تو میرا یہ سوال رہے گا, چلو ہمارا رول تو بلا شک انہوں نے کہا کہ ہم 167-168 نمبر میں ہیں, بہت پیچھے ہیں, اور ہمیں بھی آگے آنے کی کوشش اپنے آپ سے کرنی چاہیے. لیکن ایک انسان کو برباد کرنے کے لیے جو CTBT کا ایک معاہدہ ہوا تھا انٹرنیشنل لیول پہ, UN نے کیا تھا, اور اس کے US اور کچھ اور جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ابھی تک بھی سگنیٹریز نہیں ہیں. ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ کہ وہ سب سے بڑی تباہی کا باعث جو بننے والے ہیں, تو ان کے لیے بھی آپ کے اس ماحولیاتی انداز کے ساتھ کچھ ان کے لیے بھی نقصے ہیں کہ جن کو آپ بتا کے ہمیں مستفید فرمانا چاہیں گے؟ شکریہ. جی منظور صاحب بہت شکریہ. بہت بالکل درست فرمایا آپ نے. ہمیں ذاتی سطح پہ, انفرادی سطح پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح آپ نے ٹرانسپورٹ کی مثال دی, CTBT کے بارے میں بات کی آپ نے, تو بالکل کرنا چاہیے, یہی ہم کہتے ہیں. لیکن اور وجہ اس کی یہی ہے کہ انہوں نے نہیں کیا ہوا بہت سارے ممالک نے, اور یہ جو انوائرمنٹ پرفارمنس انڈیکس جو ہے اس میں وہ بھی بہت پیچھے ہیں. اس میں وہی ممالک جو ہیں, جیسے ڈنمارک اس میں اول نمبر پہ آتا ہے, تو وہاں پہ اس طرح کی تمام پالیسیز بھی ایسی ہیں جو ماحول دوستانہ ہیں, اور ان کے اقدامات بھی ایسے ہی ہیں. جن ممالک کی آپ بات کر رہے ہیں بالکل واقعی ہے, لیکن یہ اب ایشو تھوڑا سیاسی نوعیت کا ہو گیا ہوا ہے. لیکن ماحولیات سے جڑے ہوئے لوگ جو ہیں وہ تو بالکل اس پہ ہمیشہ زور دیتے آئے ہیں. وہاں پہ بھی جو تحریکیں ہیں, ان ممالک میں بھی جو ماحولیات سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, منسلک ہیں, وہ بڑے پیمانے پر تحریکیں چلاتے آئے رہے ہیں, اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. جی کیا ہمارے لیے ضروری نہیں ہو گیا ہے کہ اگر ہمیں جینا ہے تو سیاست سے دور ہو جائیں؟ بالکل بالکل درست ہے. بالکل. یہ ہمیں ہر اعتبار سے آپ کے اس جملے کو نا بہت طرح سے لینا چاہیے اور اپنانا چاہیے. جی ہمارے کلب کا بھی یہی اصول ہے کہ ہم سیاست سے بالاتر جو ہے سماج کی بات کرتے ہیں. آج بہت اہم موضوع پہ بات ہو رہی ہے. بہت شکریہ منظور صاحب, آپ نے اپنی بات رکھی اور بہت اہم نکات کی طرف آپ نے توجہ دلائی. رمن شرما صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنی بات رکھیں. طارق صاحب بہت بہت شکریہ, اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی جو موضوع آپ کا یہ رہا بہت ہی بہترین رہا, اور ڈاکٹر صاحب نے جس طریقے سے چیزیں بتائیں اور باقی بھی جو لوگ تھے یہاں پر, مجھے لگتا ہے میرے سارے سوالوں کا لگ بھگ جواب وہاں مل ہی گیا. لیکن پھر بھی میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو پولوشن ہے نا یہ ایک اربن پریولیج ہے, لیکن اب ہم دیکھتے ہیں جیسے فار آف پلیسز میں بھی دیکھتے ہیں, اگر میں جموں کشمیر کی خصوصاً جموں کی, جیسے ہم اپنے راجوری پونچھ کی بات کر لیں,
تو ہم وہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج وہاں پر جتنی ندیاں ہیں، ہمارے نالے ہیں، جہاں پر ایک وقت میں زیادہ دور نہیں 10-20 سال پہلے وہاں سے ہم پانی پی لیتے تھے آرام سے یا استعمال کر لیتے تھے، لیکن آج وہاں بھی کتنا زیادہ پولوشن ہو گیا ہے. تو رورل جو پولوشن ہے اس کے اوپر تھوڑا سا چاہوں گا آپ تھوڑی روشنی ڈالیں. اور دوسرا میں سمپل سوال پوچھوں گا سر سے کہ یہ بتائیں کہ ایک عام آدمی، مطلب سرکار اپنی طرف سے چیزیں کرتی ہے، کارپوریٹ لوگ جو اپنی طرف سے کریں گے، ورلڈ باڈیز اپنی طرف سے، ایک عام آدمی، میں ایک عام آدمی ہوں میں شہری ہو سکتا ہوں، میں گھر میں ایک بزرگ ہو سکتا ہوں یا اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہوں، کوئی بھی ہو سکتا ہوں. ایک عام آدمی کس طریقے سے رسپانسیبل سٹیزن بن کر کوشش کرے اپنے لیول پر، انڈیویجول لیول پر، کہ پولوشن نہیں پھیلائے، مطلب آلودگی میں کنٹریبیوٹ نہ کرے. تھینک یو جنید صاحب. جی رمن صاحب بہت شکریہ. بالکل صحیح کہا آپ نے. اب یہ اربن پریولیج نہیں رہی ہے. ہمارے یہاں پہ بھی ایون مغل روڈ کی وجہ سے آپ پیر کی گلی میں دیکھیے، اور اب یہ پچھلے چند مہینے پہلے یہاں سے ٹریکنگ ایکسپیڈیشن وغیرہ گئے، وہ بڑی شور وور تھا اس کا. تو اس آپ وہاں پہ دیکھیے بالکل جو ورجن انوائرمنٹ تھا ہمارا، بالکل اس طرح کا پیور ایکو سسٹم تھا. وہاں پہ آپ کو پولوشن مل جائے گا. وہاں پہ لینڈ پولوشن ہے، واٹر پولوشن ہے. تو اب یہ وہ رہی نہیں ہے بات. ہر جگہ جہاں پہ ویسٹ جنریشن ہو رہا ہے وہاں پہ یہ ہے. دوسری بات آپ نے کہی کہ ایز ریسپانسبل سٹیزن ایک عام آدمی کیا کر سکتا ہے. تو بالکل کرنے کے کام یہیں سے شروع ہو رہے. ہیلو ہیلو جی سر، آپ کی آواز آ رہی ہے. جی ایک عام آدمی کے کرنے کے کام ہی ہیں یہ. اور اسی سطح پہ ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ گورنمنٹل سطح پہ بھی ہوتے ہیں یہ کام، عالمی سطح پہ بھی ہوتے ہیں، این جی اوز بھی کر رہی ہیں. لیکن ایک عام آدمی کو جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس سے پہلے کرنے سے پہلے اویئرنیس کی ضرورت ہے. وہ سمجھے گا کہ یہ پرابلمس واقعی میں ہیں. گلوبل وارمنگ کچھ سال پہلے تک ایون ہمارے پاس کچھ ڈاؤٹ فل سائنٹیفک ڈیٹا بھی آتا تھا جو یہ پروجیکٹ کرتے تھے کہ یہ سب ایسے ہی ہاکس ہے، یہ سب ایسے ہی افواہیں ہیں. لیکن اب تو یہ اتنا ایک واضح چیز ہو گئی ہے کہ یہ واقعی میں ریل میں ہو رہی ہے. تو اس سے پہلے اویئرنیس کی ضرورت ہے. ہمیں اویئر ہونا چاہیے، ہر انڈیویجول کو اویئر ہونا چاہیے کہ یہ انوائرمنٹل ایشوز جو ہیں یہ ہیں. اس کے سراؤنڈنگس میں جتنے انوائرمنٹل ایشوز ہیں اس کو خبر ہونی چاہیے، اس کو پتا ہونا چاہیے، ان کا انالیسس کرنا چاہیے اس کو. اور اس کے بعد وہی جو ایک 3R کا فارمولا ہے کہ جتنا کم ریڈیوس، جتنا پولوشن ایک آدمی اپنی سطح پہ ریڈیوس کر سکے، پولوشن مینس کہ ویسٹ جنریشن ان اے سینس، وہ ریڈیوس کرے. جتنا چیزوں کو وہ ریسائیکل کر کے یوز کر سکتا ہے اور خود ان کو ری یوز کر سکتا ہے وہ کرے. انڈیویجول لیول پہ ہمیں اس طرح کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اویئرنیس کے بعد کہ ہم کم سے کم اپنے لیول پہ ہم کم سے کم پولوشن کریں، ہم الیکٹریسٹی بچائیں، ہم نیچرل ریسورسز جو ہیں ان کو بچائیں، ان کا کم سے کم استعمال کریں، جتنا لازمی استعمال ہے اتنا ہی کریں، اور پلانٹیشن کریں ہم. تھینک یو سر. اور طارق صاحب آپ سے بھی ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر جنید سر کا یہ جو پروگرام اویئرنیس کا رہا، اس کو آپ 15 دن، 1 مہینہ، یا جب بھی سر کے پاس ٹائم ہو ایک بار ضرور اور کریں. یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. طارق صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. جی بہت شکریہ، بہت بہت اچھی شکریہ سر. بہت شکریہ رمن صاحب، اپریسیشن کے لیے بہت شکریہ. بہت شکریہ. سامعین کرام بھی ہمارے ساتھ بہت کافی دیر سے جڑے ہوئے ہیں، اور میں ایک بار اختتام کی طرف بڑھنے سے قبل ان کے نام لینا چاہوں گا. ہمارے ساتھ یہاں جڑے ہیں نسیم گلاب گڑھی صاحب ہیں، رانا محمد رمضان صاحب ہیں، مختار احمد چودھری صاحب ہیں ہمارے ٹیم ممبر، اور محمد قاسم کسانہ صاحب ہیں، آزاد صاحب ہیں، ممتاز صاحب ہیں ہمارے ٹیم ممبر، اور شریف قمر صاحب ہیں. ان کے ساتھ مجروح گولوی صاحب ہیں، محمد صادق صاحب ہیں، میاں عباس صاحب ہیں، عائشہ قادر صاحبہ ہیں، تعظیم چودھری صاحبہ ہیں، چودھری مصطفیٰ راہی صاحب ہیں، اور ہمارے ساتھ یہاں پہ اے جی خان صاحب ہیں. ان کے علاوہ مسفت نام سے یہ ایک آئی ڈی ہے، یہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں. ریاض صاحب ہیں، اور کیا کہتے ہیں ہمارے ساتھ وگو جی ہیں، وی کے وگو جی، اور بہت ہی خوبصورت لکھنے والی ہمارے ساتھ یہاں جڑی ہیں محترمہ میت کور صاحبہ. ان کے کئی مقالات بھی اخباروں کی زینت بنے ہیں، وہ بھی سن چکے ہیں ہم. اور
اس کے بعد میں اختتام کی اور بڑھنے سے قبل آج کے ہمارے مہمان خصوصی جناب پروفیسر ڈاکٹر جنید جاذب صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے ان پروگراموں کے متعلق اپنا کوئی پیغام رکھیں کہ یہ پروگرام کس نوعیت کے ہیں اور ان سے ہماری سوسائٹی کو کس قدر فائدہ ہو رہا ہے. اور میں یہ بھی سامعین سے گزارش کرتا چلوں کہ ہماری یہ پروگرام جو ہیں یہ ریکارڈڈ شدہ ہیں، آپ کلب ہاؤس پہ کبھی بھی سن سکتے ہیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ پروگرام جو ہیں طارق ابرار آفیشیل کلب کے یوٹیوب چینل پہ بھی محفوظ ہیں، وہاں سے بھی آپ ان کو سن سکتے ہیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. جی پروفیسر صاحب. مشتاق صاحب بہت شکریہ. آپ میں دن میں بھی بات ہو رہی تھی، طارق ابرار صاحب نے فون کیا تھا، تو میں بہت متاثر ہوا ہوں. آپ نے یہ جو پلیٹ فارم شروع کیا ہے اور اتنی تندہی کے ساتھ اور اس تسلسل کے ساتھ آپ یہ کام کرتے جا رہے ہیں، اور صرف ادبی نوعیت کا ہی نہیں ہے، اور دو تین زبانوں میں آپ نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے. گوجری میں بھی کر رہے ہیں، ادبی نوعیت کے کر رہے ہیں، ثقافتی نوعیت کے کر رہے ہیں، شعری اور فکشن کی نشستیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اس سے زبان اور ادب کو تو فائدہ ہوگا ہی، ہوتا جا رہا ہے، لیکن جو ہمارے سماج میں ایک مجموعی سوچ جو ہے، جیسے آپ نے اس کا نام بھی رکھا ہے فکر و عمل، یہی ہے غالباً فکر و عمل. تو یہ جو مجموعی سوچ جو ہے اس پہ جس مثبت انداز میں آپ اثر انداز ہو رہے ہیں وہ قابل تعریف ہے. تو آپ کو میں سب کو اور آپ کی ٹیم کو بہت بہت مبارک دیتا ہوں، کیونکہ میرے خیال سے یہ آپ قریباً 2 سال ہونے لگے ہیں آپ کو یہ پروگرام یہ انیشیٹو لیے ہوئے، اور اس تسلسل کے ساتھ کبھی بھی آپ نے اس میں ناغہ نہیں کیا ہے. بہت مسلسل شکریہ. کام کرتے جا رہے ہیں اور الگ الگ نوعیت کے پروگرام کرتے جا رہے ہیں. جس طرح یہ پروگرام یہ بالکل جس طرح میں تو سوچ رہا تھا کہ یہ تھوڑا سا میں اپنے آپ کو اجنبی محسوس کروں گا، کیونکہ آپ کے یہاں پہ ادبی اور ثقافتی نوعیت کے پروگرامس ہوتے ہیں زیادہ تر، جن میں نے بھی خود بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے پچھلے دنوں. لیکن آپ نے بالکل مجھے اس کے لیے انوائٹ کیا، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور یہ جو رول پلے کر رہے ہیں آپ اس طرح کی اویئرنیس کا، میرے اعتبار سے تو میں اپنے لیول پہ میں نے تو اس کو اس اینگل سے لیا ہے کہ یہ بھی میری ایک اٹیمپٹ ہوگی کہ جو اویئرنیس، انوائرمنٹل اویئرنیس جو سماج میں چاہتا ہوں وہ ہو، تو اس کے لیے اگر میں کچھ اس واسطے سے بھی کر سکتا ہوں تو میں کنٹریبیوٹ کروں. تو بہت شکریہ آپ کا، اور بہت بہت مبارکباد آپ کو اس اتنے بڑے پروجیکٹ کے لیے اور اس تسلسل کے ساتھ اس کام کو نبھائے جانے کے لیے. بہت مبارک. بہت شکریہ سر، بہت نوازش. میں یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ سامعین کی طرف سے ہمیں بہت سی میسیجز بھی آ رہی ہیں، کچھ اور سوالات بھی ظاہر ہے ہمارے سامعین کے تھے، لیکن وقت کی قلت ہے ہمارے مہمان کے پاس بھی. اور میں عرض کرتا چلوں کہ انشاءاللہ العزیز ہم مزید اس موضوع کو لے کے اور کوئی پروگرام منعقد کریں گے تاکہ تسلی بخش جو ہیں وہ جوابات ہم لے سکیں اور ہمارے سامعین میں سے بھی اپنے سوالات رکھ سکیں. اور اب آج کا یہ پروگرام ختم کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور میں نہایت ہی خلوص اور احترام کے ساتھ آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ سبھی سامعین ہمارے ساتھ جڑے رہے اور ان پروگراموں کو کامیاب بنانے میں ہمارا تعاون دیتے رہے. طارق ابرار آفیشیل کلب کے عمران فریدی صاحب، طارق ابرار صاحب اور نسیم اختر صاحبہ کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ وہ اس قسم کے پروگرام جو ہے منعقد کرنے میں ہمیشہ مشاورت کرتے ہیں. اب میں دعوت دیتا ہوں محترمہ نسیم اختر صاحبہ کو کہ وہ شکریہ کی تحریک پیش کریں. محترمہ نسیم اختر صاحبہ. بہت شکریہ مشتاق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں طارق ابرار آفیشیل کلب کے منتظمین کی طرف سے عصری ماحولیات مسائل موضوع کے تحت فکر و عمل سیریز کے 31ویں پروگرام کے مہمان اسپیکر ڈاکٹر جنید جاذب صاحب اور تمام ناظرین و سامعین کا شکریہ ادا کرتی ہوں. ڈاکٹر جنید جاذب صاحب نے ماحولیاتی مسائل کے سلسلے میں بہت ہی معلوماتی گفتگو کی، جس کے لیے ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنا بہت ہی قیمتی وقت ہمارے پروگرام کے لیے وقف کیا. ہم امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آگے بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور ان کی ذات سے ہم مزید مستفید ہوں گے. میں آخر میں طارق ابرار آفیشیل کلب کے پلیٹ فارم پر تشریف لانے والے تمام سامعین و ناظرین کا پروگرام کے منتظمین طارق ابرار، عمران فریدی، مشتاق خالد چودھری اور ناچیز نسیم اختر کی طرف سے شکریہ ادا کرتی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ہم جناب
जावेद साहब का, रमन शर्मा जी का और मंजूरुल हक क्लाइवी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो पैनल में तशरीफ़ लाए और बहुत अच्छे सवालात उन्होंने रखे और उसकी वजह से हमारे इल्म में और भी इजाफा हुआ। इसके साथ ही सामीन मैं आपसे इल्तमास करूँगी कि आप तारिक इब्रार ऑफिशियल क्लब को हमारे मेहमान और हमारे मॉडरेटर्स को भी ज़रूर फॉलो कर लें ताकि आते हुए मज़ीद प्रोग्राम्स के नोटिफिकेशंस आपको दिए जा सकें। तो अब हमारा प्रोग्राम तकरीबन इख्तिताम पर है। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी अपनी टीम के साथ इस वादे के साथ कि बुधवार के शाम रात 8 बजे हम फिर हाजिर होंगे एक गोजी मुशायरे के साथ। आपको पता ही है कि हमारा दूसरा प्रोग्राम सोच विचार जो कि हर बुधवार के शाम को 8 बजे मुनक्किद होता है। आप ज़रूर उसमें भी तशरीफ़ लाएँ और हमारा साथ दें। बहुत शुक्रिया। इन अल्फाज के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखें और अपने अपनों का भी ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। शब ब ख़ैर।